بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 اکتوبر 2023 کو ہمارے انتہائی پیارے ساتھی راجہ ظفیر احمد ستی صاحب، سابق مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین پنجاب، اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ کے ہاں پیش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے اور اساتذہ برادری کے لیے ان کی جانے والی کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور پسماندگان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ راجہ ظفیر احمد ستی صاحب مرد کوہستانی تھے جو اپنی بات کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، اڑ جاتے تھے، اور ساتھیوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور مہربان تھے، لیکن جہاں اصولی بات آتی تھی، موقف آتا تھا، اس کے اوپر وہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ تو اس کا میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے، بہت سے واقعات ہیں چونکہ مجھے کام کرنے کا ان کے ساتھ بہت زیادہ موقع ملا، تو لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ میں آج صرف آپ کو سنانا چاہوں گا۔ 2007 میں متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، جس میں بنیادی طور پر 4 اساتذہ تنظیمیں شامل تھیں۔ سینئر سٹاف ایسوسی ایشن، جس کا میں صدر تھا، اور پنجاب ٹیچر یونین، راجہ ظفیر احمد ستی صاحب صدر تھے۔ پنجاب SCS ٹیچرز ایسوسی ایشن، محترم جمیل احمد ورک صاحب اس کے صدر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن اس میں شامل تھی۔ تو یہ 4 تنظیمیں متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب میں شامل تھیں، اور مجھے راجہ صاحب نے اس کا چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا، اور اس کے بعد ہم نے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا، مختلف اس میں محضر نامے بھیجے، جو طریقہ کار ہوتا ہے احتجاج کا۔ تو انہی دنوں میں ایک منیر احمد چغتائی صاحب جو اب بھی حیات ہیں، وہ پنجاب ٹیچر یونین گجرات کے صدر تھے، تو انہوں نے راجہ صاحب سے کہا کہ اس وقت پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے کہا کہ عید کے دوسرے تیسرے دن انہیں عام ملاقات کا ایک موقع ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایسے کرے کہ آپ گجرات آ جائیں، تو وہیں ہم ان سے کوئی ٹائم جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں ملاقات کا۔ تو ہماری ملاقات جب ان سے ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے بہت سے معاملات ہمارے وہیں پر طے پا جائیں اور ہمیں تحریک چلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو غالباً 2 جنوری 2007 کی بات ہے، اور عید کا بڑی عید الاضحیٰ تھی، اس کا دوسرا دن تھا۔ میں بھی گجرات پہنچ گیا اور باقی ساتھی بھی وہاں مذاکرات کے لیے ظہور الہی پیلس میں اکٹھے ہوئے۔ وہاں بہت رش تھا اور عید ملن لوگ مل رہے تھے، اور اس کے بعد ہمیں وہاں پر بیٹھنے کے بعد ایک الگ کمرے میں ہماری چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی۔ خوشگوار ماحول میں ملاقات جاری تھی، لیکن کسی نتیجے کے اوپر وہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی تحریک جس کا آپ نے آغاز کیا اس کو کال آف کریں، تو اس کے بعد پھر آپ سے باضابطہ جو ہے نا وہ مذاکرات کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ تو راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے پاس جانا ہے، تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے کہ کس چیز کے اوپر ہم نے اپنی تحریک جو ہے اس کا اختتام کر دیا۔ چونکہ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو کیا بتانا ہے۔ تو جس پر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے کہا جی تسی صرف فیلڈ دے ہو، اسی بھی تو فیلڈ دے ہیں، اسی ووٹاں لے کے نہیں آئے لوگوں کو، تو ظاہری مطلب بات ہے۔ تو ایسی بات انہوں نے کی جس کے اوپر راجہ صاحب جو ہے وہ سیخ پا ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پھر جاتے ہیں، اگر آپ کی یہ بات ہے تو پھر ہم میدان میں مقابلہ کریں گے، پھر اس کا مقابلہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے اس طرح سے وہاں سے اٹھ گئے، ہم بھی سارے اٹھ کر آ گئے۔ اس وقت تو میں نے یہ محسوس کیا، اور میں نے کہا بھی راجہ صاحب کہ یہ کہ آپ نے کیا کیا، اتنا سخت موقف جو ہے اس بات کے اوپر آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں سمجھتے معاملات کو، آپ کی ابھی ظاہر ایسوسی ایشنل ایج اتنی نہیں ہے کہ جتنی میری ہے۔ تو
وہ جو ایک نہ تھی، جو ایک انکار تھا، اس کے بعد ایسی زبردست قسم کی تحریک چلی کہ جس کے نتیجے میں اساتذہ کو بہت سی مراعات جو ہیں وہ ملی، کیونکہ وہ تحریک بڑی لمبی چلی تھی۔ تو جب ہم خیر مذاکرات کے بعد وہاں سے واپس آئے تو پھر ہم نے متحدہ محاذ کی میٹنگ جو ہے وہ کال کی، اور اس میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھی۔ تو سب ساتھیوں نے بیک زبان کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے تو ہم تحریک کا دوبارہ آغاز جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر ہم نے دوبارہ سے محضر نامے دیے اور یادداشتیں پیش کیں وزیر اعلیٰ کو، چیف سیکرٹری کو، سیکرٹری سکولز کو، اور جو عام طریقہ کار ہوتا ہے اس کا، تو لیکن کوئی سنوائی جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں ہوئی۔ لہٰذا پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ 26 اپریل جو ہے 2007 اس سے پھر ہم ایک احتجاجی مظاہرے کا ہم نے اعلان کیا داتا دربار سے پنجاب اسمبلی ہال تک۔ تو اس میں اسی دن پھر ہم نے تعلیمی بائیکاٹ بھی کیا پورے پنجاب میں تعلیمی اداروں کا۔ تو وہاں سے چلتے ہوئے جب ہم ناصر باغ کے قریب پہنچے تو وہاں ہمیں پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے وہاں پر ہمیں روک دیا۔ پھر ہم رکاوٹیں عبور کر کے ایک دفعہ پھر آگے جانے میں کامیاب ہوئے، لیکن تھوڑے ہی فاصلے کے بعد پھر انہوں نے رکاوٹیں ڈالیں اور پھر ہمیں وہاں سے آگے انہوں نے نہیں جانے دیا، اور پھر انتہائی سختی کے ساتھ انہوں نے پھر قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو یہیں پر ریلی کو اس کا اختتام کرتے ہیں۔ کچھ دیر ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا، اور اگلا اعلان ہم نے پھر کیا کہ ہم 16 مئی کو اب مسجد شہداء سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو اسی دوران حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کہا گیا کہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اس وقت معرض وجود میں آ چکا تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25 مئی سے ہم 5ویں اور 8ویں کے امتحانات جو ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے بھی اپنا جوابی طور پر اپنی میٹنگ کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان امتحانات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور بائیکاٹ کا ہم نے فیصلہ تو کر لیا، گو کہ یہ فیصلہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، لیکن کچھ اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ کچھ مسئلتیں بھی آڑے آئیں۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نہ، آپ نے یہ بہت جذباتی انداز میں یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اس کو ری تھنک کیا جائے۔ اور ہمیں بھی فون آ رہے تھے سیکرٹری صاحبان کے بھی کہ یہ آپ نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا، لہٰذا آپ اس کو ری تھنک کریں۔ خیر دوبارہ ہم نے پھر میٹنگ بلوائی، لیکن میٹنگ میں موقف جو ہے راجہ صاحب کا، اور خاص طور پر ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی طارق محمود صاحب کا، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ری تھنک کرنا تھا یا یہ بات کرنی تھی تو فیصلہ کیوں کیا تھا؟ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ اس کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، چاہے آپ یہ 2 اضلاع میں یا 3 اضلاع میں ہی پورے پنجاب سے وہ کروا سکیں، لہٰذا اب آپ نے اس سے بیک آؤٹ نہیں کرنا، یہ آپ کی ایسوسیشنل موت ہے، یہ سمجھے آپ اس کو۔ لہٰذا ہم نے پھر تہیہ کر لیا، پکا ارادہ کیا کہ ہم نے اس کو بائیکاٹ میں حصہ لینا ہے۔ تو 25 مئی کو پہلا جو پیپر تھا اس کو کنڈکٹ کروایا، اور پہلے ہی دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی کہ 60% سے زائد امتحانی سینٹرز جو ہیں ان میں امتحان جو ہے وہ منعقد نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے اوپر اڑی رہی اور پیپر اس نے لیے، لیکن اسی انداز میں، لولے لنگڑے انداز میں، اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی مشکوک ہو رہی تھی ان پیپرز کی۔ تو بالآخر 28 مئی کو حکومت پنجاب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ تا حکم ثانی ہم امتحانات جو ہیں ان کو ملتوی کرتے ہیں، اور یہ اس تحریک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اور 1 جون 2007 کو پھر ہم نے تیسری جو ریلی تھی اس کا اعلان کیا کہ ہم مسجد شہداء سے گورنر ہاؤس تک، اور گورنر ہاؤس کے سامنے ہم جا کر دھرنا دیں گے۔ اس دوران بھی بہت زیادہ تھریٹس ہمیں موصول ہوئے حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اور ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے،
کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے. مطلب پولیس نے، چونکہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اب وزیر داخلہ جو ہے اس کا اور سیکرٹری داخلہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کے ٹیچر جو ہیں گورنر ہاؤس میں پہنچنے میں کہیں وہ کامیاب ہو گئے تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور ان سب کو اریسٹ کریں گے. لیکن ہمارا بھی واضح ایک پیغام تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری مدد کی، اور 1 جون 2007 کو جو ہم نے ریلی مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی ہال تک، وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور اس ریلی میں 10,000 سے زائد مرد و خواتین اساتذہ نے شرکت کی اور اس کو کامیاب بنایا، اور ہم ساری رکاوٹیں توڑتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے ہم گورنر ہاؤس پہنچنے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے. اور اس کے فوری بعد پھر ریلی کے ہمیں جو ہے وہ جو چیف سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی 3 رکنی کمیٹی بنائی، اس سے پھر ہمیں مذاکرات کی دعوت ملی. ہم مذاکرات میں گئے، 3 گھنٹے سے زائد ہمارے وہ مذاکرات جاری رہے، لیکن اس کو ٹالریٹ میں کرتا رہا چونکہ میں ہیڈ کر رہا تھا اس میٹنگ کو، اور میری یہ کوشش تھی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. لیکن جو سیکرٹری خزانہ تھے، سیکرٹری فنانس تھے اس وقت کے، ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی مطلب یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ جو شرمناک رویہ تھا جو اساتذہ کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا. آخرکار میں تنگ آ گیا. میں نے انہیں کہا کہ ہم بہت سی توقعات اور امیدیں لے کر آپ کے پاس آئے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا سر سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم توقعات لے کر آئے تھے لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ہم ان مذاکرات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور باقی ساتھی بھی، اللہ بخش کیسر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، اور بھی بہت سے ساتھی تھے. خیر وہ سارے کے سارے باہر آ گئے، اور اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کی ہمیں آفر جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو دوبارہ میں نے پھر اس وقت کے چیف سیکرٹری سلمان صدیق صاحب تھے، ان کو میں نے لیٹر لکھا اور میں نے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے وہ تو مطلب اساتذہ کی تذلیل اس انداز میں، وہ مذاکرات نہیں تھے بلکہ وہ تذلیل کا پروگرام تھا، لہٰذا ہم نے بائیکاٹ کر دی. اور اگر آپ نے 30 جون سے پہلے ہمارے ساتھ مذاکرات دوبارہ جو ہے اس کا آغاز نہیں کیا تو پھر ہم اپنی تحریک کا آغاز جو ہے پھر سے کرنے جائیں گے. لیکن پھر 30 جون 2007 کو اس وقت کے جو چیف سیکرٹری سلمان صدیق صاحب تھے انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے. اس وقت سیکرٹری سکولز جو سیکرٹری تعلیم تھے، چونکہ سکول اور کالجز اکٹھے تھے، سید خالد اخلاق گیلانی صاحب، اور اسپیشل سیکرٹری سکولز کیپٹن زاہد سعید صاحب تھے اس میں، اور ہوم سیکرٹری تھے خسرو پرویز صاحب، اور بھی دیگر اس میں. لیکن سیکرٹری فنانس جو تھے وہ نہیں تھے، چونکہ اگر وہ پھر آتے تو پھر ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا تھا. تو وہ مذاکرات بہت ہی کامیاب رہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی اور اس کو آنر کیا. اور اگست پھر 2007 میں پرویز الہی صاحب نے ٹیچر کنونشن جو ہے اس کا انعقاد کیا الحمرہ ہال میں، اور الحمرہ کے تینوں ہال جو ہے وہ اساتذہ کرام سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود باہر اساتذہ کرام پھر بھی موجود تھے. اور اس میں انہوں نے جو فوری طور پر اناؤنس کیا کہ گریڈ 1 سے لے کر 20 تک جتنے بھی اسکول ایجوکیشن کے ہمارے جو ٹیچرز تھے ان کے لیے انہوں نے ایک انکریمنٹ جو ہے اسپیشل انکریمنٹ اس کا اعلان فوری طور پر وہاں پر کیا. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اساتذہ کو وہاں پر ملیں. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تحریک راجہ ظفیر ستی صاحب کی ایک انکار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آگے بڑھی اور چلی، اور ہمیں بھی بہت کچھ اس تحریک سے سیکھنے کا موقع ملا. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر راجہ صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین.